یہی وجہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی آخرت کی فکر میں، اے اللہ میرا موت پر کیا ہوگا، اے اللہ میرا سکرات میں کیا ہوگا، اے اللہ میرا قبر میں کیا ہوگا، بھولے گئے. اور کوئی بھی ایسا نہیں جو روتے ہوئے دنیا سے نہ گیا ہو نبی کے زمانے کا امتی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں دی ان کی نکاح میں، عثمان ذی النورین کہلائے، لیکن صرف قبر پر سے گزر جاتے یہ حالت بن جاتی کہ روتے 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 داڑھی بھیگ جاتی، ہچکیاں بن جاتی. لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المؤمنین، جنت اور جہنم کو آپ سنتے ہیں، وہ جہنم، وہ مائے حمیم، وہ اسلیم، کہ وہ بھوک آخرت کی، جہنم کی، کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ دنیا کے اندر چاہتوں سے اس نے اپنا پیٹ بھرا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، سود اور جھوٹ اور رشوت اور دھوکہ اور فراڈ اور غبن، کہ کل قیامت میں وہ اللہ کا بندہ بھوکا ہوگا، 500 سال تک بھوکا ہوگا اور چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں 500 سال کا بھوکا ہوں، مجھے کوئی چیز کھانے کی مل جائے تاکہ یہ میرا بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی تمہاری میرے بزرگوں لاتے اور کی تہاری نہیں ہوگی، وہ کوئی چکن 65 اور کباب نہیں ہوگے، کوئی تندوری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا، وہ زقوم، وہ درخت کا وہ پھل جو اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، انتہائی سخت، انتہائی کڑوا، انتہائی کانٹے دار، مرتا کیا نہ کرتا، 500 سال کا بھوکا جب اس کے سامنے یہ پھل آئے گا یہ اچک کر اس کو کھانا چاہے گا، لیکن وہ پھل جا کر اس کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور یہ اسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہو. اب یہ چیخنا شروع کرے گا کہ اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی کہ یہ پھل جا کر حلق میں پھنس گیا. اے اللہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے پانی دے دے، مجھے پانی پلا دے تاکہ یہ مصیبت گلے کے نیچے اترے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا اور یہ 500 سال تک اللہ سے پانی مانگے گا. کون؟ جس نے دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرا، جس نے دنیا بنائی آخرت کو اجاڑا، جس نے اپنی موت کو بھلایا، سکرات کو بھلایا، اللہ کی عدالت کی پیشی کو بھلایا، من چاہی زندگی گزاری، جیسے چاہے ویسے جیو، جیسے چاہے ویسے کماؤ، جیسے چاہے ویسے کھاؤ اور پیک موج مستی کر کر مر جاؤ. جیسے یہ زبان حال کہہ رہا ہے کھاؤن پیون مزے گرون کیا میلے ور کائنائے ہو، اس کو کس نے کہا میلے ور کائنائے ہونار؟ کس نے کہا اس کو؟ اللہ کہہ رہے تم یہ گمان کرتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، جیسے چاہے ویسے کماؤ، جیسے چاہے ویسے کھاؤ، جیسے چاہے ویسے پیو، جہاں چاہے وہاں خرچ کرو اور مر کر مٹی کا ڈھیر بن جاؤ. اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، او پربھنی والو کیا تم کل قیامت میں میرے عدالت کے کھٹیرے میں کھڑا نہیں کیے جاؤ گے؟ میں تم سے سوال نہیں کروں گا. یہ فکریں کھیلی ہوئی تھی صحابہ کو کہ قبر کا تذکرہ اور رو رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین وہ جہنم کے تذکرے، وہ مائے حمیم، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ تو اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا جس نے چاہتوں سے دنیا میں پیٹ بھرا ہو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس غسلین کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈالا جائے اس ایک قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر سارے دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑے گی. انتہائی گرم، انتہائی کھولتا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا 500 سال کے چیخ و پکار کے بعد، اور جیسے ہی اس پانی کو پینے کے لیے اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی حرارت، اس کا ٹیمپریچر اور تپش کی بنا پر اس کے نیچے کو سوج کر اس کے پیروں پر آ کر گر پڑے گا اور یہ اوپر کو سوج کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا. اس کے باوجود یہ اس کو پیے گا اور جیسے یہ حلق میں اٹھارے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اتڑیاں، اس کی وجڑیاں، اس کی اتڑیاں کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی. لوگوں نے کہا گورنر صاحب یہ جہنم کے تذکرے آپ سنتے ہیں، اس وقت آپ کا یہ حال نہیں ہوتا کہ
کہ صرف قبر کا سامنے آ جانا اور قبرستان پر سے آپ کا گزر جانا آپ کی چیخیں نکال دیتا ہے، آپ دھارے مار کر رونے لگتے ہو، آپ کی داڑھی سے آنسو ٹپکتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آہ بھرتے ہوئے کہ میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی ہے، جو اس گھاٹی سے عافیت کے بعد پار نکل گیا بعد کی ساری گھاٹیوں سے پار نکل جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا اور پکڑا گیا تو یہ آخر تک پکڑا جائے گا۔ مجھے کیا پتا عثمان کا قبر میں کیا ہوگا۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، سیلنگ ہوئی ہے نہیں، کلیکشن آیا ہے نہیں، پرچیسنگ ہوئی ہے نہیں، مال سپلائی ہوا نہیں، ایسے ہنسے جا رہے ہیں قبر کے اندر جیسے اس کو کبھی مرنا ہی نہیں اور یہاں آنا ہی نہیں ہے اس کو۔ تو استحصال ختم ہو گیا ہمارا موت کا، اور صحابہ گھبراتے تھے، اور وہ گھبرانے والے کون؟ معمولی درجے کے نہیں، جن کو عرش سے سلام آتے تھے، جن کے کامیابی کے سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دنیا میں دی، ان کو کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والوں کی جماعت ہے۔ کہیں تو اللہ نے ایسا خوش ہو کر سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی، اور کئی ان کے کارناموں کو دیکھ کر ان کا تقویٰ، ان کا توکل، ان کا اللہ کی ذات کا یقین، اور جو کچھ ان کو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کا لٹانے کا داعیہ دیکھ کر اللہ نے اس جماعت کے بارے میں کہا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ اللہ فرما رہے صحابہ کی جماعت کو یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔